بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نسلیں پاک میں ہیں، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 29 تاریخ 10واں مہینہ 2020 عرب امارات میں آج ربیع الاول کی چھٹی تھی۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم سب پہلے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو یہ دن ہے، مبارک دن، افضل دن، ہم آقا دو جہان کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں آپ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ سب سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ سب کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آپ اہل علم لوگ ہیں اور عمل والے لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بھی ذکر کروں وہ کم ہے۔ پورے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور پورے درخت جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں، ان درختوں کی جو لکڑی ہے ان کو قلم بنا دیا جائے تو پوری سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یہ قلم ٹوٹ سکتے ہیں، پر میرے نبی کا ذکر کم نہیں ہو سکتا۔ سمندر کا پانی کم پڑ سکتا ہے، آسمان کی بارش کم پڑ سکتی ہے، زمین کے ذرات کم پڑ سکتے ہیں، پر میرے نبی کا ذکر یہ نہ ہی تو ختم ہوگا اور نہ ہی کم ہوگا۔ میں آپ سب سے جو یہ مقدس دن ہے، اس مقدس دن کی برکت کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے میں چند منٹ کی یہ گفتگو کروں گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اہل علم لوگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی رحمت سے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے عقل دی سمجھنے کے لیے۔ اب اسی عقل کے اوپر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج 29 تاریخ ہے، دنیا کے کئی ممالک کے اندر ربیع الاول کے حوالے سے ماشاءاللہ سبحان اللہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، میرے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے، اپنے گھروں کو چراغاں سے سجانے والے، اپنے گاڑیوں کو، لائٹوں کو، اپنے محلوں کو سجانے والے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا محبوب رحمت عالمیان آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ ایک ثبوت ہے، ہمارے ایمان کا یہ ثبوت ہے۔ جیسے میرے نبی کی آمد ہوتی ہے زمین پر، تو میرا نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صرف ایک ہی الفاظ رب کی بارگاہ میں بار بار پیش کرتا ہے، اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا میں جب آپ کی آمد ہوتی ہے، آپ اپنے آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لب مبارک ہلتے ہیں، تو آپ یہی فرما رہے ہیں۔ غار حرا میں جاتے ہیں تو آپ یہی فرماتے ہیں، آپ معراج پر جاتے ہیں تو آپ یہی فرماتے ہیں، آپ نے زمین کے ذرہ ذرہ پر یہی فرمایا، آسمانوں پر بھی یہی فرمایا، حتیٰ کہ آپ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے پھر بھی رب کی بارگاہ میں یہی فرمایا، اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی۔ تو آج میں کیوں نہ کہوں، تیرا کھاواں میں تیرے گیت کیوں نہ گاواں،
یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر ربیع الاول کے حوالے سے کئی صورت میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، مگر کچھ یورپ ممالک کے اندر فرانس جیسے نالائق اور فرانسی جیسے صدر کمینہ گدھا جس نے یہ حرکت کی ہے ان مقدس دنوں میں، اللہ تبارک و تعالی کی اس پر کروڑاں لعنت ہو، اور یہ مسلمانوں کو ان دنوں کے اندر جو یہ چوٹ پہنچا رہا ہے، جو اس نے چوٹ دی ہے، یہ جو دکھ دیا ہے، پھر اس کے مقابلے میں جو تمام مسلمانوں نے الحمدللہ مقابلے میں وار کیا ہے، جو اس کا مقابلہ کیا ہے، اس کی تمام مصنوعات یعنی کہ تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے، میں ان تمام اہل مسلمان کو، اہل محبین کو، تمام عالم اسلام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہی ان کا ایک جواب ہے، کیوں کہ یہ لوگ بہت ہی، بس میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو ان کے لیے استعمال کیے جائیں۔ بہرحال جتنی بھی لعنت ان کے اوپر کی جائے وہ کم ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کئی معاملات ہوتے ہیں جو کہ جب عشق کی بات آتی ہے، محبت کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، پیار کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو وہاں پر نہ مال دیکھا جاتا ہے، وہاں پر نہ جان دیکھی جاتی ہے، اور وہاں پر نہ اولاد دیکھی جاتی ہے، اور وہاں پر نہ اپنے سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ جب میرے نبی کی عزت کے اوپر کوئی بات آئے تو اس کے اوپر ہم سب کا سب سے پہلے ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا ماں باپ قربان، ہمارا خاندان قربان، اور ہم تمام قربانیوں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں الحمدللہ فخر سے یہ کہتا ہوں، جس طرح مسلمانوں نے الحمدللہ ہم سب مل کر بائیکاٹ کا اعلان کیا، اسی طرح برقرار رہیں۔ جیسے رجب اردگان صاحب نے کہا کہ ان کا علاج یہی ہے، عمران خان نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، باقی ممالک میں بنگلہ دیش، انڈیا، بہت سارے ممالک میں اگر نام اسٹارٹ کر دوں گا تو ٹائم بہت گزر جائے گا۔ بہرحال ابھی جو میں گفتگو کر رہا تھا ربیع الاول کے حوالے سے، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آپ سب سے میں مخاطب ہو رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کی جب آمد ہوئی تو کیا یہ جشن، یہ چرچا کس نے کیا بھائی؟ ارے بھائی، انسانوں نے کیا، میرے نبی کی آمد کی خوشی تو جانوروں نے بھی منائی ہے، انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے، آسمان کے ستاروں نے بھی مبارکباد دی ہے، زمین کے ذروں نے بھی مبارکباد دی ہے، جنگل کے جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے، تو آپ آج مسلمانوں کو کہتے ہو کہ یہ کیسا ہے ربیع الاول منانا، میلاد منانا، یہ چرچے کرنا؟ میرے دوستو اور بھائیوں، میری وہ پہلے والی بات آپ یاد رکھیں، میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ اپنی عقل کو تھوڑا سا استعمال کریں۔ اللہ نے بہت بڑی یہ نعمت دی ہے، اسی عقل کے استعمال سے اگر انسان آسمانوں پر اتر سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، یعنی جہاز کے اندر عقل کے استعمال سے جہاز جیسی سواری کو تیار کر سکتا ہے، موبائل جیسے ایک دنیا میں ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک میں بات کر سکتا ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی چیز ہے، ایک ہی یہ بٹن ہے بھائی،
عقل کو تھوڑا سوچو تو رب کا محبوب کیوں نہیں ساری خبریں دے سکتا، کیوں نہیں جانتا؟ سب کچھ علم ہے، اللہ رب العزت کے محبوب کو علم ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں انشاءاللہ آپ سب کو مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل کس طرح یہ گفتگو ہے۔ میں ابھی آپ کو